کیا ہے مڈ ٹرم الیکشنز ہو رہے ہیں؟ مڈ ٹرم یہ آپ نے کہاں سے آؤٹ آف کچھ آپ نے رینڈم ہمارے رینڈم آپ کا کچھ نہیں ہوتا پوچھ لو بھائی. نہ مڈ ٹرم الیکشن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور کیا پوچھا؟ آپ بتائیں آپ کے لیڈر آ رہے ہیں جیل سے باہر؟ انشاءاللہ دونوں ایک ساتھ انشاءاللہ کا. نہیں آپ لوگوں کو ہوپ دے رہے ہیں یا واقعی آپ ہم دل سے یہ مانتے ہیں اور رب سے ہر سانس کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیڈر کو بڑی فوری اچھی بات بات ہے، وہ آپ کا لیڈر ہے، آپ اس کو بالکل دعا مانتے ہیں. وہ لیڈر سے کچھ آگے ہے ہمارے لیے. چلے جو کچھ بھی ہے بڑی اچھی بات ہے، رسپیکٹ دے رہے ہیں آپ، لیکن میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف دس از لائک میئر اسٹیٹمنٹ یا It's not a mere statement. Everybody in PTI, in his capacity اور in her capacity, کوئی دعا جوگا ہے تو دعا کر رہا ہے، کوئی ایفرٹ جوگا ہے تو ایفرٹ کر رہا ہے، کوئی وکیل ہے تو وہ عدالت میں زور لگا رہا ہے، کوئی ایکٹیوسٹ ہے تو وہ سڑک پہ آ کے کھڑا ہے، کوئی ممبر نیشنل اسمبلی ہے تو وہ فلور پہ اپنا ٹاک شو میں جو جس کیپیسٹی میں رہ کے اپنا حصہ ڈال سکتا ہے. وہ ایک نظام کے ساتھ جنگ ہے، وہ جو کر سکتا ہے اپنے لیڈر کو باہر نکالنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. بس اب اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، انشاءاللہ جلد عمران خان صاحب آئے رہے. حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے. رانا صاحب یہ جو جلدی، میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا، یہ جو بار بار کہتے ہیں کب ہوگا، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی یہ، دیکھیں میری بات سنیں، جب تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ اسٹرگل ہوتی ہے تو وہ اپنے اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے رائپ ہونے کا. چیزیں ٹریگر جب ہوتی ہیں پھر کوئی پتہ کوئی نہیں لگتا کب کیا کیسے ہو جائے گا. سو وہ جو رزلٹ لوگ فوری لینا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کس چیز کا فوری رزلٹ لینا چاہتے ہیں، وہ لیڈر ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، اور جو اس کے پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی اس کے ویژن کے مطابق وی آر ڈوئنگ وٹ ایور in our human capacity is to ensure کہ he comes out as soon as possible. ریفارمز کیوں نہیں کرتے شیخ صاحب آپ لوگ؟ جوڈیشل وہ گھر جا سکتے تو پھر ریفارم کرتے جو حالات. لیکن سر ہم تو ریفارمز کے حق میں رہے ہیں. جوڈیشل ریفارم، پولیس ریفارمز، یہ وہ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں اوبیسلی اس وقت تو یہ حکومت وقتی ان چیزوں کو وہ کر سکتی ہے، ہم تو پرپوز ہی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو مینڈیٹ چھین لیا گیا، ایسی عددی برتری ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم جو اپنی پرپوزڈ ریفارمز ہیں، جو ایجنڈا ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. پی ٹی آئی از آل فار لیکن پنجاب پروونشل لیول پہ بالکل کے پی میں وہ کچھ ریفارمز پہ کام کر بھی رہے ہیں. آئی ایم ناٹ شیور یہ بتا سکتے ہیں کہ ابھی وہ ٹیبل ہوئی یا نہیں، بٹ لاسٹ ٹائم آئی میٹ دی کے پی چیف منسٹر، ہی واز آف دا ان سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وی آر ورکنگ آن لاٹ آف تھنگس اینڈ سون اٹ ول بی ٹیبلڈ. کیمپین کی تھی میں نے ویڈیو کالز اور زوم پہ گفتگو ہو سکی. کیمپین تو یہی تھی کہ بس لوگ کیونکہ جلسوں کی اجازت نہیں تھی، ریلیز کی اجازت نہیں تھی، تو لوگ اپنے صحن میں رات کو چھپ کے کمرے میں لائٹ آن کر کے 20 آدمی. اچھا آپ نے کوئی کیمپین نہیں، میں تو اپنے صوبے میں حلف جب ہونا تھا، ماشاءاللہ کے پی کے دوست ہمارے بڑے مہربان تھے، وہاں میں الیکشن جیتنے کے بعد وہاں ہائی کورٹ میں سرنڈر، وہ مجھے پتا ہے، اس کے بعد لیکن کیمپین نہیں کیا. نہیں جی نہیں، بس وہی جتنی ویڈیو کالز پہ جن دیہاتوں میں تو وہ بھی نہیں تھا نا نیٹ، کیونکہ دیہات میں اس طرح کام نہیں کرتا تو وہاں ویڈیو کالز بھی نہیں ہو سکتی تھی. شہر کا کیونکہ میرا اربن اینڈ رورل ایریا تھا تو شہر میں کسی جگہ پہ لوگوں نے مہربانی کی تو وہ ہم نے بالکل ان پہ ویڈیو کالز پہ گفتگو کی. That was it. Faria, very quickly, do you see things shaping up in a positive way, the political situation in this country? کیونکہ سب لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جناب کہ اٹس اے جٹری سچویشن، اور پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ بڑی راکی ہے، اینڈ تھنگس ول ناٹ شیپ اپ ان دا ڈیز ٹو کم. اگر شیپ اپ نہیں ہوں گی پراپر طریقے سے پولیٹیکل سچویشن تو پھر وہ اکنامک جو یہاں پہ چیزیں ہیں اس کو اچیو، ٹارگیٹس یا گولز جو ہیں وہ اچیو نہیں کیے جا سکتے. see things happening. مجھے لگتا ہے کہ یہ اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو پھر اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف جتنی جلدی جائیں گے اتنا ہی بہتر ہے. اس لیے میرا خیال سے تو ڈائلاگ بہت ضروری ہے، صرف پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں، میرے خیال سے تو گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے پاکستان میں. اور یو نیڈ ٹو اسٹارٹ سالونگ تھنگز، ورنہ ہم ہمیشہ کہتے رہیں گے پہلے اکانومی اسٹیبل ہوگی پھر پالیٹکس اسٹیبل ہوگی. اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. رائٹ، تھینک یو ویری مچ جی. آپ ایسے ایک بات بتاؤں، عید مبارک. ڈرنے ورنے والے کوئی نہیں ہے، لیکن یہ تیسری صنف جب آ جاتی ہے تو پھر اس میں بندہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا، پھر وہ ڈرنا ہی بہتر ہے. جو روف حسن صاحب کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا ہے. ویسے ہمارے تو آئی وٹنس ہے، بڑے بہادر ہیں ایسے. وہ ہی ڈنٹ ڈیٹر، آگے بیچارے خود اگلے دن اینڈ خود ہی بتایا. ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے پر اٹیک ہوا ہے، پلیز مجھے دیکھو، کوئی ہیلپ کریں. تو مطلب ان کی نروس بالکل ٹھیک رہی. ہاسپٹل میں جا کے ہی واز ویری ویری بریو اباؤٹ دس. خود ہی بتایا انہوں نے میری. آپ بھی تھوڑا حوصلہ پکڑیں سر.
آپ پکڑے 2.5 گھنٹے آپ 2.5 گھنٹے لیٹ آئے ہیں, ہم تو آپ کا انتظار کرتے 2.5 گھنٹے مجھے لگ اور رہا ہے آپ خود ہی یہاں پہ نہیں, آپ نے کہا جی باہر کو بندے نہ کھڑے اگلے ہو. 30 سال 2.5 گھنٹے میری جان نہیں چھوڑے. آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک. آپ سب کو عید مبارک جی. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. شیخ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ ڈھنگ سے آئے اسپیشلی, اور آپ نے جناب ٹی اے ڈی بھی چھوڑا اپنا اجلاس کا, اور آپ شو باتوں میں سے آئے, باز نہیں آئے. شو میں آئے. انہوں نے جناب انہوں نے کہا نہیں جی میں ٹی اے ڈی لواں گا, اسی وجہ سے 2 گھنٹے لیٹ اور آخر میں آئے. ایک چیز اور بھی بتاؤں, آج میں پروگرام پہ آنے سے پہلے ایک شو کر کے آیا ہوں. میں نے کہا تھا Faria was absolutely right.